اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں گفتگو کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دو زندگی ہے، ایک قبائلی زندگی ہے اور ایک قرآنی زندگی ہے۔ قبائلی زندگی کے سسٹم اور نظام کو قرآن مجید نے آ کر کے مذمت کی ہے، اور قبائلی زندگی اپنانے کے بارے میں قرآن نے تائید نہیں کی ہے، بلکہ خود قرآن نے اپنی اصول اور اپنے قوانین بتائے ہیں جس کے سائے میں انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں اور قبائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبیلے کی لوگ طرفداری کرتے ہیں، قبیلے کی لوگ حمایت کرتے ہیں، چاہے حق دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ ہو۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ جب تم بات کہو تو تمہیں چاہیے کہ تم عدالت کے اوپر گفتگو کرو، جہاں پہ عدل ہو، انصاف ہو، نیائے ہو، اس کے مطابق تم گفتگو کرو، چاہے یہ بات تمہارے رشتہ داروں کی حمایت میں ہو یا ان کے خلاف جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو تمہیں وفا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے قبائلی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے مذمت کی ہے، اور قرآن نے جو دستور دیا ہے اور جو طریقہ بتایا ہے وہ اپنے کچھ ایسے اصول دیے ہیں جس کے سائے میں انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے ہمیشہ حق بولو، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لو، ہمیشہ جب بھی طرفداری کرو تو حق والوں کی طرفداری کرو، جدھر عدالت ہو، جدھر حق ہو، اس کی طرفداری تم کرو۔ کبھی تمہیں اس بات کی طرفداری نہیں کرنا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے قبیلے والے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ نہیں، جہاں حق ہو اس طرف آپ کو رہنا ہے۔ یہ طرز حیات ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ چونکہ ابھی ہم جو ایام آ رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ نبی کی بیٹی سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات ہے، لہٰذا ہم قرآن مجید میں جو حیات اور طرز زندگی بعض خواتین کی پیش کی ہے، بعض عورتوں کی قرآن مجید نے آ کر کے زندگی اور آئیڈیل کو ان کو بنا کر کے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر 11ویں اور 12ویں آیت میں اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید آ کے یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہوں اور آئیڈیل ہوں زندگی گزارنے کے لیے۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے قرآنی طرز کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آئیڈیل اور نمونے قرآن نے پیش کیے ہیں، ان میں سے یہ دو خواتین کا ذکر اس سورہ کے اندر، سورہ تحریم کے اندر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں آ کر کے کہ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے جناب آسیہ کو جو فرعون کی وائف اور بیوی تھیں نمونۂ عمل بنایا ہے، اور کن لوگوں کے لیے؟ صرف عورتوں کے لیے نمونۂ عمل نہیں بنایا ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل بنایا ہے۔ کہا ہے قرآن نے اور ہم نے مثال پیش کی ہے، آئیڈیل بنایا ہے تمہارے لیے، مومنین کے لیے۔ کن عورتوں کو؟ فرعون کی بیوی کو، کہ جس نے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، عندک اپنے پاس،
میرے لیے جنت میں گھر قرار دے اپنے نزدیک اپنے پاس، یعنی اللہ کی قربت اختیار کرنے کی بات کی ہے، اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور اسی طریقے سے جو ظالم قوم ہے اس وقت اس قوم ظالمین سے بھی مجھے نجات عطا کر۔ یہاں پر مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جناب آسیہ کو جو فرعون کی وائف اور بیوی ہیں آئیڈیل بنایا ہے، یہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ فرعون جیسے شوہر کے مقابلے میں بھی آپ نے ہمیشہ وحدانیت پروردگار عالم کا خیال رکھا، تعلیمات قرآن کا خیال رکھا، یعنی اس دور میں جو تعلیمات اسلامی تھے، جو رولز اور قوانین اس دور میں موجود تھے، اس کے مطابق، اس دور کی شریعت کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے، لہذا ہمارے لیے یہ آئیڈیل ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں وَمَرْيَمْ ابن عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے مثال قائم کی ہے، قرآنی طرز زندگی کو یہاں پر آگے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے مومنو تمہارے لیے ہم مثال قائم کرتے ہیں، تمام مومنین کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ کس کی مثال قائم کرتے ہیں؟ جناب عمران کی بیٹی مریم کو بعنوان مثال آ کر کے پیش کرتے ہیں، جنہوں نے عفت کا خیال رکھا، پاک دامنی کی حفاظت فرمائی، تو ہم نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی، اور پھر انہوں نے آ کر کے پروردگار عالم کی اور اس کی کتابوں کی گواہی دی، تصدیق کی، اور وہ اللہ کی فرمان گزار اور فرما بردار تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں قرآنی طرز حیات میں ہم زندگی گزاریں، قرآنی طرز زندگی ہماری ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فرما بردار قرار پائیں اللہ کے، اس کے مطیع ہو جائیں، جیسا کہ ہم نے ایک آیت میں اور اشارہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ اور رسول تمہیں کسی بات کی طرف بلائیں تو یاد رکھو تم ان کی بات کی طرف لبیک کہو، کیونکہ اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرنے میں ہی تمہارے لیے حیات اور زندگی پائی جاتی ہے۔ حکم خدا کی نافرمانی کرنے میں تمہارے لیے کوئی زندگی اور حیات نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ان دو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نمونۂ عمل مومنین کے لیے قرار دیا، مومنین مردوں کے لیے اور مومنین خواتین کے لیے۔ اسی طریقے سے دو خواتین کی مذمت بھی کی ہے، کہا کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونۂ عمل مت بناؤ، انہیں اس طرح کی زندگی مت گزارو جس طریقے سے ان دو خواتین نے زندگی گزاری ہے۔ یعنی قرآنی طرز زندگی میں ہمیں آ کر کے ان کے بھی چیزوں کو پڑھنا پڑے گا ان کے بارے میں، کہ جن لوگوں نے حکم خدا کی خلاف ورزی کی اور کس بنیاد پر وہ اللہ کی بارگاہ سے دور کیے گئے اور نافرمان قرار پائے، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، تاکہ ان چیزوں سے ہم بچ سکیں کہ جو نافرمانی کا باعث اور سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو مثال قائم کی، آ کر کے یہاں پر دو مثالوں کے بعد اللہ نے ایک تیسری مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہاں صاحبان ایمان کے لیے آئیڈل بنایا تھا، یہاں پہ آگے کافروں کے لیے مثال دی گئی ہے۔ کیا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جہاں پر کافروں کے لیے بھی نمونے عمل بنائے گئے، یعنی یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ ہم نے کافروں کے لیے، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے مثال قائم کی ہے۔ کس کی؟ دو نبیوں کی بیویوں کی، ایک جناب نوح علیہ السلام کی وائف ہیں اور ایک جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ ان دونوں نے خیانت کی، جبکہ یہ دونوں بیویاں ایک دو اللہ کے خاص بندے تھے، جو صالح بندے تھے، نبی تھے۔ ان دونوں کی زوجیت میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، خیانت اختیار کی، اور یہ اللہ کے نافرمان
بندوں میں سے قرار پائیں، اور اللہ نے کہا کہ جہاں تمام لوگوں کو مخالفت کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا، انہی کے ساتھ یہ دونوں لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر خیانت کرنا قرآنی طرز زندگی کے خلاف ہے، لہذا زندگی میں خیانت نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو طرز زندگی ان کی قرآنی ہے، گفتگو کو آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔